السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، موسٹ ویلکم، مرحبا بکم۔ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ یاسین کا سبق ہے، آیت نمبر 44 سے لے کے آیت نمبر 46 تک انشاءاللہ العزیز تفصیلاً تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ آسان انداز میں آپ خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ اب تفصیل پڑھتے ہیں۔ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ إلا میں یہاں پہ حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے، اور لام کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے۔ إلا رحمتم، رحمتم، را کو حا کے ساتھ ملانا ہے، حا کو گہرائی سے ادا کرنا ہے، میم کو نرمی سے پڑھنا ہے، تا کے تنوین کو آگے میم کے ساتھ ملانا ہے۔ رحمتم، إلا رحمتم منا، منا، میم کے نیچے زیر ہے، اس زیر کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے، اور نون کے بعد الف مدہ بھی ہے، ایک الف دار میں کھینچیں گے۔ منا، منا، إلا رحمة منا ومتاعا، ومتاعا، واو کو نرم سے ادا کرنا ہے، میم کو بھی نرم سے ادا کرنا ہے، تاکہ بعد الف مدہ ہے، ایک الف دار میں کھینچیں گے۔ ومتاعا، عین کے اوپر تنوین ہے، تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، آگے حروف حلقے میں سے آ رہا ہے۔ ومتاعا عن إلى حين، إلى حين، إلى میں حمزہ کو نرم سے ادا کریں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے۔ إلى حين، ہا کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، اور نون کی تنوین کو ساکن سے بدلیں گے۔ إلى حين، اگر رواں پڑھیں گے تو إلى حين، حين پڑھتے جائیں گے، چونکہ وقف کرنا ہے تو إلى حين پڑھیں گے۔ اگلی آیت جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، وَمَا خَلْفَكُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، وَإِذَا، واو کو نرم سے ادا کرنا ہے، حمزہ کو بھی نرم سے پڑھیں گے، ذال کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے، الف مدہ کو کھینچنا ہے ایک الف دال میں۔ وَإِذَا، وَإِذَا قِيلَ، قِيلَ، خوف کو موٹا کرنا ہے، یا کے ساتھ ملانا ہے، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو تو ایک الف دال میں کھینچیں گے، یا مدہ کہلاتا ہے، لام کو نرم سے پڑھیں گے۔ قِيلَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، لَهُمُ اتَّقُوا، لام کو نرم سے پڑھنا ہے، ہا کو پیش کو نرم سے پڑھیں گے، میم کو آگے تا کے ساتھ ملانا ہے، تا کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے۔ لَهُمُ، لَهُمُ اتَّقُوا، قو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ ایک الف دال میں کھینچیں گے، قاف کو موٹا کریں گے۔ تَقُوا، لَهُمُ اتَّقُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا،
ما بین، ما بین، میم کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، ما بین، با کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا لین ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون کو نون سے پڑھیں گے، بین، ما بین ایدیہم، ایدیہم، حمزہ کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا لین ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور دال کو آگے یا کے ساتھ ملانا ہے، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کہلائے گا، ایک الف دال میں کھینچیں گے، ایدی کم، کم، کاف کو میم کے ساتھ ملانا، میم ساکن ہے، غنہ کریں گے، ایدیکم، ما بین ایدیکم وما خلفکم، وما خلفکم، واو کو نون سے پڑھیں گے، میم کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچے گی، وما خلفکم، خا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، فا کو نرم سے پڑھیں گے، کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم ساکن غنہ ادا کریں گے، وما خلفکم، خلفکم لعلکم لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون، لام کو نرم سے ادا کرنا ہے، عین کو موٹا کریں گے اور عین کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کے اوپر تشدید زور دیں گے، لعلکم، کم، میم ساکن ہے، غنہ کریں گے، لعلکم ترحمون، ترحمون، تا کو را کے ساتھ ملانا ہے، را کو موٹا کریں گے، حا کو گہرائی سے ادا کریں گے، میم میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، ایک الف دال میں کھینچیں گے، نون کو ساکن کریں گے، ترحمون، وقف کی صورت میں ترحمون، لعلکم ترحمون، بغیر وقف کرتے ہوئے نون کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ترحمون، اگلی آیت جو ہے، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، وما میں واو کو نرم سے ادا کریں گے، میم کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال کھینچیں گے، وما تأتيهم، تأتيهم، تا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دیں گے، تا کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو، یا مدہ ایک الف دال میں کھینچیں گے، ہم میں میم کو آگے میم کے ساتھ ملانا ہے، وما تأتيهم من آیة، من آیة، میم کو نون کے ساتھ ملانا ہے، اب یہاں پہ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ آگے حروف حلقے میں سے آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، من آیة، آیا میں کھڑا زبر ہے، الف کے بعد اوپر ایک الف دال میں کھینچیں گے، یا کو نرم سے پڑھیں گے، تاکہ تنوین کو آگے میم کے ساتھ ملانا ہے، آیة من آیة، من آیات، من آیات، من میں نون ساکن ہے، اظہار کریں گے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، تاکہ نرم سے ادا کریں گے، من آیات، آیات، برابر کھینچیں گے دونوں کو، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ربهم، را کو موٹا کریں گے، با کے ساتھ ملانا ہے، با کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے، اور با کے نیچے زیر ہے، نرمی سے پڑھیں گے، ہیم کو میم ساکن ہو، اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، ربهم إلا كانوا عنها معرضين، إلا كانوا عنها معرضين، إلا كانوا عنها معرضين، إلا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے، اور لام کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، زور دے کر ایک الف دال میں کھینچیں گے، إلا، إلا كانوا، كانوا، کاف کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، کا، نون کو واو کے ساتھ ملانا ہے، واو مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے اس کو بھی، نو، كانوا إلا كانوا عنها، عنها، عن کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون ساکن ہے، اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، عن، ہا کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے،
عنها معرضين 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 میم کو عین کے ساتھ ملانا ہے عین میں آواز جا رہی ہے را کو نرمی سے ادا کریں گے را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھیں گے ضاد کو یا کے ساتھ ملانا ہے یا لین ہے کھینچ کے پڑھیں گے یا مدہ ہے کھینچ کے پڑھیں گے یا لین کو بغیر کھینچ کے پڑھتے یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو یا مدہ کہلاتا ہے اگر زبر پیش ہو تو یا لین بغیر کھینچ کے پڑھنا ہوگا یہاں پہ کھینچ کے پڑھیں گے نون کو ساکن کریں گے کیونکہ وقف کر رہے ہیں بغیر ساکن کیا ہوا تو ایسی حالت میں زبر کے ساتھ پڑھیں گے معرضین الا كانوا عنها معرضین اس ترتیب سے ان اسباق کو پڑھنا ہے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں برائے کا اظہار ضرور کیجیے گا نئے سبق میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ